قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، اپنے اپنے موبائل ذرا بند کر لیں۔ کسی دوست کا موبائل اس نیت سے نہیں کھلا رہنا چاہیے کہ کسی کی کال مس نہ ہو جائے، بلکہ اس نیت سے بند ہو جانا چاہیے کہ میرا اللہ سے رابطہ جڑ جائے۔ چونکہ ماہ مبارک ہے اور بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے گزر جاتا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب ابھی رمضان آنے کے 6 ماہ پہلے، رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہماری کم از کم زندگی اتنی بڑھا دینا کہ چونکہ 6 ماہ بعد رمضان آ رہا ہے، اللہ ہم اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں حاصل کر لیں، ہماری موت آئے تو 6 ماہ بعد آنے والے رمضان کے گزرنے کے بعد آئے۔ اتنا یہ مبارک اور اہم مہینہ ہے۔ اور یہاں میں آپ نے جو میرے بھائی نے مجھے عنوان دیا ہے، اللہ اس حاجی تنویر کی بھی زندگی دراز فرمائے، اس کی محبت ہے اور اس سے بڑی اللہ کی رضا ہے کہ میری طبیعت کافی مہینوں سے خراب ہے اور میرا خیال 4-5 ماہ بعد میں آج جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں۔ ابھی بھی ارادہ نہیں تھا، تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسجد کی چھت کے اندر میرے سمیت ہر آنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ جو باقی زندگی میری اور آپ کی رہ گئی ہے وہ اپنی پناہ میں لے لے، اور اللہ ہمیں کفن میں لپٹنے سے پہلے ہم پہ راضی ہو جائے تاکہ جنت کا حصول ہو جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، اور میری اور آپ کی قبر بھی آسانی میں ہو جائے۔ تو حضرات، میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، میرے اور آپ کے رب کا ایک اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے، اور میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ وہ رب ہے اس زمین کی سطح سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک، اور پھر آسمانوں سے لے کر اس کے عرش تک جو کچھ بھی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا، میرے اور تمہارے رب کے حکم سے بنا ہے۔ کوئی دوسرا مالک نہیں۔ جو بھی ہے، جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، جو کچھ بھی ہے، جو بن چکا وہ بھی، جو بننے والا ہے وہ بھی، جو قیامت تک بنے گا وہ بھی، سب کے سب کا خالق اور سب کے سب کا مالک صرف ایک عرش والا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔
اب اتنے بڑے رب کے اصول سنیے، اس کا ضابطہ سمجھیے، اس کا دستور سمجھیے۔ اس نے بڑی توجہ والی بات ہے، اللہ میرے بھی گناہوں کا کفارہ بنا دے، اللہ آپ کے لیے بھی بنا دے۔ اس رب کا اصول ہے کہ جو بھی اس نے مخلوقات پیدا کی ہے، جو بھی پیدا کی، ہر مخلوق سے ایک چیز کو اس مخلوق سے سردار بنایا، اس کا امام بنایا، اس کی شان بنایا، اس کا مقام بنایا۔ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے انسان پیدا کیے، حیوان پیدا کیے، اللہ نے پتھر پیدا کیے، پانی بنائے، دن بنایا، رات بنائی، جو کچھ بھی میرے تمہارے پروردگار نے بنایا ہے، ہر چیز کے اندر سے اللہ نے ایک چیز سردار بنائی ہے، سردار بنائی۔ دیکھیے پتھر، سارے پہاڑ پتھر اللہ کے بنائے ہوئے، زمین و آسمان کے جتنے پتھر ہیں سارے کے سارے عرش والے کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو اس رب نے حجر اسود کو مقام دیا ہے کسی اور پتھر کو نہیں دیا ہے۔ اسی طرح آسمان والے کے پیدا کیے ہوئے زمین و آسمان میں سارے پانی ہیں، لیکن جو شان اس نے زمزم کو عطا کی ہے وہ کسی اور پانی کو عطا نہیں کی ہے۔ اسی طرح اللہ نے دن بنائے، قیامت تک اسی کے بنائے ہوئے دن طلوع ہوتے رہیں گے، لیکن بھائیو یہ جو دن ہے جس دن میں آج میں اور تم سانس لے رہے ہیں، اس کا نام ہے جمعہ، جمعۃ المبارک کا دن۔ عرش والے نے سارے دنوں کا اگر کوئی دن سردار بنایا ہے تو وہ جمعے کا دن بنایا ہے۔ راتوں کی بات کر لے، عرش والے کی بنائی ہوئی راتیں ہیں، زمین جس دن سے کائنات مارز وجود میں آئی، جس دن سے اس نے دن اور رات پیدا کیے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی بھی راتیں نمودار ہوں گی، اور ساری کی ساری کس کی پیدا کی ہوئی ہیں؟ عرش والے کی ہیں۔ لیکن سنو، اس پیدا کرنے والے رب کے اصول پہ، نظام پہ صدقے جاؤں، جو اس نے لیلۃ القدر کو شان دی ہے وہ کسی اور رات کو نہیں دی ہے۔ اور یہاں ایک نکتہ اور بھی نوٹ کر لیجئے، لیلۃ القدر کی رات، اے مسلمانوں، آج بدقسمتی ہے کہ میں اور تم اس عرش والے سے اپنا رابطہ توڑے ہوئے ہیں۔ آج میں اور تم وہ نصاب نہیں پڑھتے جس نصاب میں ہمیں رب ملتا ہے، وہ کتاب نہیں پڑھتے جس کتاب سے میرے اور تمہارے اوپر پیدا کرنے والا مسکراتا ہے اور ہمارے لیے جنت الفردوس کے اعلان فرماتا ہے۔ ہم اس سے کٹے ہوئے ہیں۔ آؤ، اس سے مبارک دن نہ رب نے بنایا ہے، اس سے مبارک مہینہ نہ رب نے بنایا ہے۔ اگر آج بھی میں اور تم اس عرش والے اپنے خالق اور مالک سے اپنے آپ کو نہ جوڑ سکے تو پھر یاد رکھنا تجھ سے اور مجھ سے بڑا بدقسمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیلۃ القدر کی بات، اللہ سے دعا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے، نصیب فرما دے۔ یاد رکھیے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک بے شمار امتیں آئیں، 1,24,000 انبیاء آئے،
اے مسلمانوں، نہ تم اپنے رب کا حق ادا کر سکتے ہو، نہ اس کے حبیب مصطفیٰ کا ادا کر سکتے ہو۔ ساری کائنات کی جتنی امتیں محمد کی امت سے پہلے آئیں، اور یہ لیلۃ القدر کسی کے نصیب میں نہیں آئی، نہ رب نے بنائی، نہ کسی کی قسمت میں آئی۔ نوٹ کر لو، یہ صرف اور صرف رحمت ربی ہے کہ اس نے مدینے والے کی امت کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا ہے، لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا۔ حضرات، دن کی بات کریں تو جمعے کو سردار بنایا، رات کی بات کریں تو لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا۔ اور دوستو، اللہ اکبر، اگر کل کائنات میں انسانوں پہ نگاہ ڈالی جائے تو سب سے پہلے میرے اور تمہارے رب نے نبیوں کا انتخاب فرمایا، اور ان نبیوں میں پھر میرے اور تمہارے امام کا انتخاب فرمایا، اسے سردار بنایا، سید ولد آدم فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، آقا فرماتے ہیں لواء الحمد بھی آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگا، اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے میرے اور تمہارے نبی کے۔ ثابت ہوا کہ جتنی بات بھی لمبی کی جائے، نتیجہ یہی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر مخلوق سے اللہ نے ایک سردار چنا ہے۔ انسانوں میں چنا تو محمد کریم کو چنا، ہائے ہائے ہائے، انسانوں میں چنا تو محمد کریم کو چنا، اور کتابوں میں چنا تو قرآن حکیم کو چنا، اور مہینوں میں چنا تو رمضان کو چنا، اور امت میں چنا تو امت محمدیہ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک موقع ہے، سعادت ہے۔ آؤ، میں ابتدا میں ایک بات کر کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ عقیدہ بنا لو، ذہن تیار کر لو، نیت بنا لو، اپنے دماغ کی تختیوں کو صاف کر لو۔ کیوں؟ کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی داتا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی بگڑی بنانے والا ہے، ایک ہی اولاد دینے والا ہے، ایک ہی اولاد مارنے والا ہے، ایک ہی عزت کا مالک ہے، ایک ہی ذلت کا مالک ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس انسان کے پاپ کو، اس انسان کے گناہوں کو، اس انسان کی غلطیوں کو، اس روئے زمین پہ بسنے والے ہر مومن کے گناہوں کو اگر کوئی کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی معاف کرتا ہے تو اکیلا آمنہ کے لال کا رب کرتا ہے، اور کوئی نہیں، نہ لاہور والا، نہ ملتان والا، نہ اجمیر والا، نہ فلاں والا، نہ پاک پتن والا، نہ فیصل آباد والا، نہ ہندوستان والا، نہ انگلستان والا اگر کرتا ہے مومن کے گناہوں کو معاف تو اکیلا عرش والا کرتا ہے۔ اور لوگوں، اگر یہ عقیدہ ہے، اگر یہ سوچ ہے، اگر یہ میرا اور تمہارا ارادہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ کس کے گھر میں بیٹھے ہو، کس کے پاس آئے ہو، کس کے پاس آئے ہو؟ نہ میرے پاس، نہ تنویر کے پاس۔ کعبہ کا رب جانتا ہے ہم بھی اسی کے فقیر بن کے اس کے گھر میں آئے ہیں، آپ بھی اسی کے فقیر بن کے آئے ہیں۔ تو آؤ، اس مختصر سے وقت میں کوئی ایسی بات اللہ منہ سے نکلوائے اور آپ اور میں ہم سب مل کے اس پہ عمل کریں کہ ہمارا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے۔ حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔
آج میں اور آپ کہتے ہیں سونا قیمتی ہے، گاڑی قیمتی ہے، گھڑی قیمتی ہے، پلاٹ قیمتی ہے، فلاں منصب بڑا ہے. یارو یہ تو سب مٹنے والے ہیں. ایک ہی چیز بڑی ہے، ایک ہی چیز قیمتی ہے. مومن، اے مسلمان، آج تیرا میرا جنازہ نکلا ہوا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آ کے بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. آج تو اور میں کتنے رب سے دور ہو چکے ہیں. آؤ، قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی متاع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو تو عمل زمین پہ کرے عرش والا عرش پہ قبول کرے. اس سے بڑا نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی زمین و مربع ہے، نہ کوئی منصب ہے. سارے منصب، ساری دنیا کے منصب اس ایک جوتے پالش کرنے والے کے عمل کے برابر نہیں آ سکتے کہ جس کے عمل پہ رب اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ جوتے پالش کرتا آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے میرا یار بن کے آیا ہے. وہ منصبوں کو نہیں دیکھتا، وہ مال اور زیم و زر کو نہیں دیکھتا، وہ نسبت کو بھی نہیں دیکھتا، وہ کسی کی شان کو بھی نہیں دیکھتا. اور عرش والا تو دیکھتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن ہوگا، عرش والا کہتا ہے میری عدالت لگی ہوگی اور تم سارے میری عدالت میں پیش ہوگے. جب پیش ہوں گے یوم لا ينفع مال ولا بنون. اور مال اکٹھا کرنے والوں، اور اپنے بیٹوں پہ اترانے والوں، اپنے بیٹوں پہ اکڑنے والوں کہ میرے 7 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، تکبر کرنے والوں، غرور کرنے والوں. عرش والا کہتا ہے میرا انصاف یاد رکھ کے آنا. سننا بات، کیا یاد رکھ کے آنا؟ میرا انصاف یاد رکھ کے آنا. اللہ تیرا انصاف کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن نہ تمہارے بیٹوں کی تعداد دیکھوں گا، نہ تمہارے مال کی کثرت دیکھوں گا. اللہ تو کیا دیکھے گا؟ الا منت اللہ بقلب سلیم. میں تو تمہارے سینے میں جو دل فٹ کر کے رکھا ہوا تھا میں اس کو دیکھوں گا قیامت کے دن کہ یہ میری یاد میں کتنا تڑپ کے آیا ہے. یہ میرا نام سننے کے بعد کیسے تلملاتا تھا، یہ اللہ اکبر سننے کے بعد کیسے مسجد میں بھاگتا تھا، یہ اپنے رسول کی بات سننے کے بعد کیسے نگاہوں کو جھکا دیتا تھا. قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سینوں میں دھڑکنے والے صرف دل کو دیکھوں گا. آؤ لوگو، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بدقسمتی ہے میری اور آپ کی، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ جو چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی، اور جتنی بات میں نے کی ہے یاد ہوگی کہ نہیں؟ آئیں اپنے عنوان کی طرف. اور میری اللہ سے دعا ہے، اللہ سنانے والے کے پاپوں پہ بھی تو نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ سننے والوں کی غلطیوں کو بھی تو نے چھپایا ہوا ہے. اے عرش والے، آج تیرے مبارک مہینے کے اندر ہم اپنی کمزوریوں کو لے کے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں اور تجھ سے عرض کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. اے اللہ ہماری غلطیوں کو نہ دیکھنا، اپنی بخششوں کے سمندروں کو دیکھتے ہوئے اللہ آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے تو ہمیں معاف کر کے دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور آئندہ یہ بھی یاد رکھنا، اللہ آئندہ ہر وہ کام کی توفیق دے دے اللہ جس پہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دوستو اور بزرگوں، سب سے قیمتی متاع مومن تیری مختصر سی زندگی کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا. آج ہماری عمر کے 50 سال کی عمر کے ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ہمارے ساتھ کھیلنے والے
اللہ اکبر، یوں جا رہے ہیں جیسے آئے ہی نہیں تھے۔ فون آتا ہے کہ جس کے پاس رات کھانا کھا کے گئے ہو وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے لوگوں۔ آؤ، میں جو عرض کرنے آیا ہوں مجھے ہے اس قیمتی زندگی کے اندر، اس قیمتی متاع کے اندر اس لائن پہ چڑھ جاؤ جو جنت الفردوس کے دروازوں پہ جاتی ہے۔ اور مومن، کافر نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، کافر تو مر گیا، جہنم چلا گیا۔ اور حساب تو اس کا ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور حساب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہم سے حساب نہ لے۔ لیکن سنو، کم از کم اس حساب کی تیاری کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال تو سیدھے کر لو، اپنے عمل تو سے دیکھو کیسے ہیں۔ آؤ، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے، اور جیسے کافر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے عمل کی اللہ کو کوئی پرواہ ہے، اس کے عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا ہے، سوال اس کا ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہے، قبر میں اس سے پوچھا جائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور لکھنے والے کتابیں اس کی اللہ کے پاس لے کے آئیں گے، کافر کی تو لے کے نہیں آئیں گے۔ آؤ، تم اپنی کتابوں کی فکر کرو۔ دوستو یاد رکھنا، میرا اور تمہارا اس وقت تک نصیب اچھا نہیں بن سکتا جب تک میری کی ہوئی تقریر اور آپ کا سنا ہوا خطبہ میرے اور تمہارے کھاتے میں جمع نہیں ہو جاتا۔ بس ایک شخص پیسے کماتا ہے، ڈالر کماتا ہے، پاؤنڈ کماتا ہے، ریال کماتا ہے، درہم کماتا ہے، دینار کماتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا گھر میں چور ڈاکو کا خطرہ ہے، اس کو کسی بینک میں جمع کروا دیتا ہوں، جب ضرورت پڑے گی تو اسے نکلوا کے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ بھئی کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ یاد کرو اس بات کو، اس پہ توجہ کرو۔ ایک شخص اپنے اکاؤنٹ میں بینک میں ڈالر، ریال، درہم پیسے جمع کراتا رہا، 10 سال کیے، 20 سال کیے، اچانک اسے ضرورت پڑ گئی کہ گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، کوئی چیز پڑ گئی، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے۔ وہ بینک میں گیا، وہ جا کے کہتا ہے بھائی میرے کھاتے سے مجھے اتنے پیسے تو دے دو۔ ذرا غور کرو، بینک والا کہتا ہے ہم تو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کب تو بینک میں آئے اور کب ہم تمہیں پولیس کے حوالے کریں۔ وجہ کیا بھائی، کیا ہوا ہے؟ بینک والا کہتا ہے تو نے جتنے پیسے بھیجے وہ تو سارے کے سارے جعلی ہیں، وہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، وہ تو قبول ہی نہیں ہوئے۔ مجھے دنیا کے نظام میں رہتے ہوئے سوچو، اگر ساری زندگی کمائی کرنے والا اپنی آخری زندگی میں، اپنے بڑھاپے میں بینک سے پیسے لینے جائے، وہ پیسے دینے کی بجائے اسے جیل بھیج دیں، اس پہ کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی؟ فرق کیا ہے؟ سنو بات، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص پڑھتا ہے، دونوں قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ کہتا ہے میرا ترازو لگا ہوگا۔ اے نبی قل هل ننبئکم، اے نبی اپنی امت کو قیامت تک کے لیے میرا قرآن پڑھ کے سنا دے کہ جس نے عمل کیا ہی نہیں وہ تو گھاٹے میں ہے ہی ہے، لیکن فرمایا سب سے بڑا گھاٹے والا وہ ہے جو عمل کر کر کے تھکا ہوا ہوگا، لیکن قیامت کو اللہ اس کے عمل کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قرآن ہے قرآن کہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات۔ وہ بینک میں تو کہہ سکتے ہیں نہیں چیک کراؤ، آپ کو غلطی لگ گئی ہے،
اور اللہ کو بھی نعوذ باللہ غلطی لگ سکتی ہے، یا اللہ کے لکھاریوں کو بھی غلطی لگے گی؟ فرمایا ایسا عمل جس کو میں اپنے ترازو میں رکھنا بھی پسند نہیں قیامت کے دن کروں گا، وہ عمل کرنے والا قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹے والا ہوگا، سب سے بڑا خسارے والا ہوگا، سب سے بڑا نقصان والا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ایک بابا ہے، اس کی عمر 80 سال ہے، اور 80 سال وہ نمازیں پڑھتا رہا، 80 سال کے بعد مرا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دعا کرو، دعا اللہ محفوظ فرمائے۔ 80 سال بعد قبر میں اترا اس خوشی کے ساتھ کہ میں نے تو کوئی نماز ہی نہیں چھوڑی۔ حساب لینے والے آئے، انہوں نے کہا بھائی تیرا تو کھاتا صاف ہے، تیرے اکاؤنٹ میں چیز ہی کچھ نہیں۔ یہ بھی اکاؤنٹ ہے نا، ایک کھاتا بینک میں ہوتا ہے، ایک کھاتا عرش والے کے پاس ہے۔ اس کھاتے میں روپے جمع کروائے جاتے ہیں، چاندی، سونا، ڈالر، درم، دینار۔ اور روزے دارو، شام کی افطاری کے بعد تمہارا روزہ MCB بینک میں جمع نہیں ہوگا، الائڈ بینک میں جمع نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے دین کا تقاضا ہے، تم افطاری کے لیے کھجور منہ میں ڈالو گے، آسمانوں سے آواز آئے گی الصوم لی وانا اجزی بہی، اور لکھنے والے قلم روک لے، تیرا قلم میرے بندے کے ثواب کو نہیں لکھ سکتا۔ اس کا عالم یہ ہے، قیامت کو اس کے روزے کا اجر میں اس کی ملاقات پہ عطا فرماؤں گا۔ وہ کھاتا جو کسی بینکار کے پاس نہیں ہے، وہ کھاتا جو سود شدہ امارت کے اندر نہیں ہے، وہ ہے تو عرش والے کے ہاں کھلا ہوا ہے، اور اس کے اندر درم جمع نہیں ہوتا، دینار جمع نہیں ہوتا، ڈالر جمع نہیں ہوتا، روپیہ جمع نہیں ہوتا۔ کعبہ کا رب جانتا ہے تمہارے اور میرے اعمال جمع ہوتے ہیں، تمہاری اور میری نماز جمع ہوتی ہے، تمہارا اور میرا حج جمع ہوتا ہے، تمہارا اور میرا روزہ جمع ہوتا ہے۔ اور آؤ اس کھاتے میں کچھ جمع کروانے کی فکر پیدا کر لو، فکر پیدا کر لو۔ آئیے، میں کہہ رہا تھا ایک شخص بے نمازی مر گیا، اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک نے ساری زندگی پڑھی نماز ہے۔ میں سوال آپ پہ کر، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سنو بات۔ آج ہی اگلی بار مائک بھی اپنا ہی لے کے آنا پڑا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں، سارے سن رہے ہیں، میرا سوال اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک نے ساری زندگی چھوڑی نہیں، ایک نے ساری زندگی پڑھی نہیں۔ جس نے پڑھی نہیں اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں، وہ تو ٹھپا لگ گیا تو چل، اللہ محفوظ فرمائے۔ اب جس نے پڑھی ہے، توجہ کرنا، اس کی قبول نہ ہوئی، اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی ہے؟ اور بولو تو صحیح، کتنے لوگ ہیں مسجد میں؟ چھوٹی سی مسجد ہے، آپ آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ کتنا بڑا شہر ہے، علاقہ ہے، کتنی تعداد ہے جو رمضان کا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جو رمضان کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور لوگوں، اگر سارے لوگوں میں اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، مسجد میں آئے ہو، تو پھر اس کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ نہیں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پڑھا ہوا جمعہ قیامت کے دن تو اپنے ترازو میں رکھنا بھی پسند نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ لوگوں، اگر مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر پیدا ہو جائے کہ میرا روزہ، میری تراویح، میری سحری، میری افطاری، میرا قرآن کا پڑھنا، میرا عمرے پہ جانا، اللہ کے سامنے نوافل پڑھنا، وہ میرے کھاتے میں جمع ہو جائے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔
ان کو یاد کر لو، ان کو یاد کر لو، ان کو یاد کر لو۔ 3 شرطیں ہیں آقا نے بتلائی، 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، کلمہ گو مسلمان جب نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، عمرہ کرے، سحریاں کروائے، افطاریاں کروائے، نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ جو محمد پہ ایمان لایا ہے۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے سارے کے سارے اعمال کا اللہ کے ہاں مجھے صلہ ملے، تو اسے چاہیے کہ اپنے عمل سے پہلے اپنے آپ کو مواحد بنا لے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ کائنات کے امام کا فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا روزہ میری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا دے، اسے چاہیے کہ روزے سے پہلے مواحد بن جائے، توحید اختیار کرے۔ توحید، جب تلک توحید نہیں ہوگی، یاد رکھنا، اور 1 مہینے کے روزے تو بڑی دور کی بات ہے، ساری زندگی کے روزے رکھ کے چلے جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہارے روزے کی، کوئی پرواہ نہیں۔ اور توحید کے لیے سمجھنا، بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ لوگوں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت، توحید فی صفات، توحید ربوبیت۔ ان تینوں کو اچھی طرح یاد کر لو۔ ایک ہوتی ہے الوہیت، ایک ہوتی ہے توحید فی صفات، اور ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت۔ اچھا، یہاں میں پیچھے سے چلتا ہوں ربوبیت سے۔ یارو، جتنے کافر تھے نا، مشرکین مکہ تھے، وہ توحید ربوبیت کے تقریباً قائل تھے۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے، یہ ربوبیت ہے۔ تدبیر وہ کرتا ہے، فیصلے وہ کرتا ہے، سورج وہ چڑھاتا ہے، رات وہ ڈالتا ہے، ہواؤں کے رخ وہ تبدیل کرتا ہے، سمندروں کے پانی وہ چلاتا ہے، بادل وہ لاتا ہے۔ ہر چیز کا پالنہار، پیدا کرنے والا وہ ہے رب۔ اس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ رب ایک ہی ہے، رب۔ اور صفات کے حوالے سے بھی تقریباً قائل تھے کہ جو وہ ہے کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن مصیبت ان کو کہاں پڑتی تھی؟ الوہیت پہ، الوہیت پہ۔ لا الہ الا اللہ، وہ صرف کہتے تھے ہے وہ اکیلا سب کچھ کا مالک ہے، اس کی صفات اس کے سزاوار ہیں، کسی اور کی نہیں۔ لیکن جب عبادت کی بات آتی، سجدے کی، رکوع کی، دعا مانگنے کی، تو پتہ کیا کہتے؟ ہم تو اتنے گناہگار ہیں، ہم نے اگر نماز پڑھ کے اس کو کہا قبول کر لے تو اس نے نعوذ باللہ نہیں کرنی، ہم نے قربانی کر کے اسے کہا کہ قبول کر لے، وہ نہیں کرے گا، ہم صدقہ خیرات کر کے، حج کر کے اس کو کہیں اللہ قبول کر لے، نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہتے تھے ہم گناہگار ہیں، ہم گناہ۔ اچھا، اب کرتے کیا ہیں؟ ہم تو گناہگار ہیں، یہ لات منات اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے بتوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں ہم نیکی کر کے آ گئے ہیں، اب تو ان کو پاس کروا دے۔ ان کے سامنے رکوع کر دیتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ اما عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکہ میں ایک شخص گزرا ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے حج کے موقع پر حاجیوں کی خدمت کرتا تھا،
کیا کرتا تھا؟ حاجیوں کے لیے بہت بڑا لنگر خانہ کھول دیتا تھا. کیوں؟ جو بھی حاجی آئے مفت کھانا کھائے. اور جب حج کا اختتام ہوتا 1000 جوڑا شاہی جوڑا قیمتی لباس وہ بنوا کر حاجیوں میں تقسیم کرتا تاکہ میں ان کی خدمت کروں. اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال ہے کیا حاجیوں کے لیے لنگر خانہ کھولنے والا اور حاجیوں کے لیے 1000 جوڑے کا اہتمام کرنے والا کیا جنت میں گیا ہے؟ سننا بات، جنت میں گیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا، اے میری عائشہ نہیں گیا. یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا عائشہ جب وہ عمل یہ کر لیتا تھا 1000 جوڑا تقسیم کر لیتا تھا، حاجیوں کے لنگر کے لیے انتظام کر لیتا تھا اور واپس بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کے کسی نہ کسی بت کے آگے گر جاتا، رکوع کر لیتا، سجدہ کر لیتا اور کیا کہتا؟ اے میرے فلاں میں جو باہر عمل کر کے آیا ہوں تو اس کے قریب ہے، اسے کہہ کے میرا قبول کر لے، میرا قبول کر لے. فرمایا عائشہ جب وہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا تھا اللہ آسمانوں سے کہتا تھا تجھ پہ لعنت ہو، تو نے یہ نہیں جانا کہ یہ سب کچھ تجھے دیا کس نے ہے. تو سارا کچھ کرنے کے بعد جو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو اسے پکارنے کی بجائے ان مردہ بتوں کے پاس آ گیا ہے. لوگوں اسی الوہیت پہ ان کا بیڑا غرق ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ نبی کا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ شکایت لے کے آئے، شکایت لے کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فلاں شخص ہے نا، سننا حدیث، یہ جہری نماز مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، ان جہری نمازوں کے اندر یہ قرآن حکیم کی سورت فاتحہ کے بعد کوئی لمبی سورت پڑھنے کے بعد ہر جہری نماز کی تلاوت والی رکعت کے اندر یہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ قل هو اللہ احد پڑھتا. اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ اسے. بلایا گیا. ہاں بھئی یہ تو کیوں کرتا ہے؟ چونکہ صحابہ ہر وہ کام جو نبی سے نہیں ہوا ہوتا تھا اس کا سوال کرتے تھے، کیونکہ اتھارٹی نبی ہے، حجت نبی ہے، دلیل نبی ہے اور کوئی دلیل نہیں. آقا نے پوچھا ہاں دوست تیرے بارے مجھے یہ علم ہوا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ سنو سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص اس لیے ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہوں کہ مجھے جتنا تعارف اور صفتیں اللہ کی اس میں نظر آئی ہیں کسی اور میں نہیں نظر آئی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا مطلب ہے؟ اعلان کر دے نبی کہ ایک ہے تیرا پیدا کرنے والا. قل هو اللہ احد. کیوں ایک ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا اللہ الصمد. اور ایک ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہوتا ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور بے نیاز کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. اور وہی بے نیاز ہو سکتا ہے جو نہ کسی نے جنا ہو نہ اس نے کسی کو جنا ہو. فرمایا آقا اس کے اندر میرے رب کا جو تعارف ہے، جو پہچان ہے، جو شان ہے وہ مجھے کسی اور صورت میں نظر نہیں آئی، اس لیے میں اسے بار بار پڑھتا ہوں. لوگوں آقا نے کیا جواب دیا؟ پھر سننا بات. اللہ اکبر.
فرمایا پھر سن لے، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو یہی صورت تجھے کھینچ کے جنت میں لے جائے گی۔ ہائے ہائے، توحید سے جنت ملتی ہے، توحید سے۔ آؤ ارے غیر نتھو خیرو، بات بات پہ جنت تقسیم کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ فلاں بھی جنت سے گزر گیا، پاک پتن میں جنت ہے، فلاں جگہ جنت ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، جیسے میرا رب ایک ہے اسی طرح اس کے پاس اس کی جنت بھی ایک ہی ہے، دوسری جنت کوئی نہیں ہے۔ اور اس جنت کا داخلہ صرف اسے ملے گا جو اپنا لینا دینا، اپنا جینا مرنا اپنے رب کی توحید پہ لائے گا، اس کے بغیر اسے جنت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا صحابی، اے میرے دوست، اے سورہ اخلاص کی شان سنو۔ فرمایا قیامت کے دن تجھے کھینچ کے جنت میں ملے جائے گی۔ اگلی بات سننا، اور فرمایا جو سورہ اخلاص سے پیار کرے گا عرش والا آسمانوں سے اس سے پیار کرے گا۔ ایک دن آیا، آپ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، سنا ہوگا آپ نے علماء سے، حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا میں تمہیں آج، صحابہ بیٹھ جاؤ، اوے بیٹا بیٹھ جاؤ، فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے۔ سننا بات، فرمایا آج میں تمہیں اس مجلس میں قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر کے دکھاتا ہوں۔ 16 قرآن، 3 حصے، اور 30 پاروں کے تیسرے 3 حصے کریں تو کتنے پارے حاجی جی بنتے ہیں؟ 10۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں 10 پارے سناتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تیری رحمتوں کا کیا کہنا، تو نے ہماری بخشوں کے کیسے کیسے بہانے بنائے۔ اے اللہ، ہم کٹ جائیں، مٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کعبہ کا رب جانتا ہے ہم تیرے نبی کی ایک ادا کا سب سے بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی ہر ادا جنت کے داخلے کا حصول تھا، اس کی بات جنت کے داخلے کا حصول تھا۔ بدقسمتی ہے آج نبی کو چھوڑ کے غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر کے دکھاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے گھر سے آواز آئی، آپ مسجد چھوڑ کے گھر چلے گئے، گھر چلے گئے۔ ہائے، اور اگر استاد بے مثال تھا تو اس کے ماننے والے ابو بکر و عمرو بھی بے مثال تھے۔ اللہ اکبر، علی المرتضی، عثمان ذو النورین بھی بے مثال تھے۔ کیا کہنا سعد کا، کیا کہنا سعید کا، اور یہ تو سارے بڑے بڑے سردار تھے۔ میں تو کہوں گا کیا کہنا بلال کا، ہائے سکا چچا ہے، نام ابو طالب ہے، علی کا باپ ہے، فاطمہ کا سسر ہے، نبی کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، مر جاتا ہے، علی آقا کے پاس آتا ہے، ان امک الزال قد مات، یا رسول اللہ پیغام سنانے آیا ہوں، خبر دینے آیا ہوں۔ ہاں علی بتلاؤ کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ کون ہے؟ ابو طالب، قریشی ہے، حسبی نسبی ہے، سردار ہے، اور صرف سردار نہیں نبی کا پہرے دار بھی ہے۔ ختیجہ کے ساتھ نکاح پڑھانے والا ابو طالب ہے، موت آتی ہے، کلمہ نہیں پڑھا، الوہیت، ہائے ہائے ہائے، جتنا مرضی 12 ربیع الاول کو جلوس لمبا کر لو، اگر اس میں شرک کی بو ہے، میرے نبی کی سنت کی بغاوت ہے، وہ قیامت تک جلوس سڑکوں پہ رل جائے گا، عرش والے کے ہاں جمع نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ میں قرآن و سنت کا چوکیدار حق سمجھتا ہوں، اس بات کو
کہ سانچہ صرف وہی ہے جس سانچے میں عرش والے نے آمنہ کے لال کو ڈالا تھا، اور اس کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو ڈالا، اور اس سانچے کا نام یا رب کے قرآن کی آیات ہیں یا محمد کی حدیث کی روایات ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہ سانچہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، سننا بات۔ اور بکھی کے باسیوں، اللہ اکبر، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کا سگا بیٹا کیا پیغام دیتا ہے، اور آگے سے آقا نے کیا فرمایا؟ اذهب فواری ہے، جاؤ ابن ماجہ پڑھ کے دیکھو، اذهب فواری ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر مر گیا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ جاؤ کوئی زمین میں گڑھا کھودو اور اسے جا کے دبا دو۔ علی علی کے نام پر ہر چوک میں شرک کی دکان کھولنے والے سن لیں، ہم ہیں علی کے ماننے والے، ہم ہیں علی کے دین کے وارث، ہم ہیں علی کی تلوار کے وارث، ہم ہیں اللہ کے فضل سے علی کی شجاعت کے وارث، اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے علی کی توحید کے وارث، توحید کے وارث۔ کیا فرمایا؟ واللہ لا واری ہے انہو ماتم مشرکا۔ آقا میرا سگا باپ تھا، میری جند جان تھی، میں اس کا جگر ہوں، مگر علی اپنے ہاتھوں سے دبانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ مشرک کی موت مر گیا ہے۔ کلمہ نہیں پڑا، انجام دیکھیے۔ اور وہ بلال جو قریشی بھی نہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ زمین و مربوں کا مالک بھی نہیں، ہائے، کالا بدن ہے، چھوٹا قد ہے اور موٹی ناک ہے، ہائے، پاؤں زمین پہ مارتا ہے، اللہ اس کے جوتے کی آواز جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ سبب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہی کلمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے اگر موحد بننا ہے، اپنا سینہ اگر توحید سے منور کرنا ہے، اگر اپنی جبین نیاز توحید سے چمکانی ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، سیدھا رب کی توحید کی بات کر۔ لا کوئی مشکل کشا نہیں، کلمہ ہے کلمہ، لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی عزت کا مالک نہیں، لا کوئی ذلت کا مالک نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی اولاد چھیننے والا نہیں، لا کوئی رزق دینے والا نہیں، لا کوئی پانی پلانے والا نہیں، لا کوئی موت کا مالک نہیں، لا کوئی زندگی کا مالک نہیں، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا۔ یہ توحید ہے۔ اگر کوئی اس کا ایمان لے کے آئے، اگر کوئی اس کی پختگی لے کے آئے، اگر کوئی اس کا عقیدہ لے کے آئے، کعبہ کا رب گواہ ہے، کعبہ کا رب گواہ ہے، کعبہ کا رب گواہ ہے، وہ 2 نفل نماز پڑھ کے ابھی فارغ نہیں ہوتا، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ توحید آؤ، میں آپ سے کہنے آیا ہوں لوگوں، اپنے گناہوں کی فکر نہ کرو، چاہے زمین کی سطح سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہیں، اپنی کمزوریوں کی پرواہ نہ کرو، مال، سیم و زر، مربع اور زمینوں کی پرواہ نہ کرو، اس کالے رنگ کے بلال کی توحید کی پرواہ کر لو۔ وہ تو وہ تھا جب صحابہ کی مجلس میں آتا تھا، عمر امیر المومنین تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، بلال آئے، عمر کھڑا ہو گیا، کیا پیغام دیا، زبان مبارک سے اعلان کیا،
سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال، اے ہمارے سردار بلال، یہ سرداری، یہ منصب، یہ خاندانوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ مربع اور زمین کی وجہ سے نہیں ملتا، قد کاٹ کی وجہ سے نہیں ملتا، منصب کی وجہ سے نہیں ملتا، چتراہٹ کی وجہ سے نہیں ملتا، زیادہ پیسے ہونے سے نہیں ملتا، یہ تو ایسے ملتا ہے کہ بدن جلتا ہے جل جائے، اللہ کی توحید پہ آنچ نہ آئے، یہ جا کے تب ملتا ہے۔ وہی صحابہ جو قریشی تھے، حسبی نسبی تھے، چودھری تھے، مکہ کے سردار تھے، اس توحید کی برکت سے بلال کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جس کے ٹوٹے جوتے کی آواز اللہ فرشتوں کو سنائے، جس کے قدموں کی آواز اللہ جنتیوں تک پہنچائے، وہ بلال اگر مسجد نبوی میں آئے، صحابہ وہاں احتراماً کھڑے نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ میرے نبی کے صحابہ جیسی توحید نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی پا سکتا ہے، نہ ایسی توحید کوئی سنا سکتا ہے۔ سب سے بڑا مواحد میرا آقا تھا، میرا نبی تھا، میرا رسول تھا، اور اس کے بعد پھر اس کی جماعت تھی۔ آؤ لوگو، اپنے روزوں کو بخشوانا چاہتے ہو، اپنے صدقے اگر اللہ کے ہاں مقبول کرنا چاہتے ہو، لوگو توحید کو سمجھو، توحید کو۔ عبداللہ ابن عباس، سب کو رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شرک کو سمجھنا اتنا مشکل ہے، فرمایا رات کا سیاہ اندھیرا ہو اور سیاہ رنگ کا پتھر ہو، اس پتھر پہ سیاہ رنگ کی کیڑی چل رہی ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، فرمایا کیڑی چل رہی ہو۔ عبداللہ فرماتے ہیں جیسے اس کیڑی کے رینگنے کی آواز سننا مشکل ہے، اس طرح لوگوں شرک کی پہچان کرنا مشکل ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی شخص کہے کہ میرے گھر کتیا نہ بھونکتی تو چوری ہو جاتی، رات ڈاکہ پڑ جاتا، یہ بھی شرک ہے۔ اگر میرے گھر رات کو بطخ نہ بولتی، چور پڑ جاتا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے جو اپنے آقا سے توحید سیکھی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے کہا کہ کتا نہ بھونکتا تو چوری ہو جاتی، وہ مشرک بن گیا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ کائنات کے امام نے ایک سفر کے دوران فجر کی نماز پڑھائی جنگل کے اندر، نماز سے فارغ ہوئے، اپنا چہرہ اقدس صحابہ کی طرف کیا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات آسمان سے بارش ہوئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہوئی ہے۔ فرمایا اس بارش کے تھمنے کے بعد اس زمین پہ لوگوں کے دو گروہ بن گئے، دو گروہ۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے گروہ ہیں؟ فرمایا ایک گروہ وہ ہے جس نے بارش ہوئی، بارش رکی تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ جب یہ ستارہ یہاں آ جاتا ہے نا تو پھر بارش ضرور ہوتی ہے، بارش ضرور ہوتی ہے۔ ہائے ہائے۔ فرمایا وہ گروہ ہے جس نے رب کی توحید کا انکار کیا، ستاروں پہ ایمان لے آیا، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے کہا لاکھ ستارے آ جائیں اس وقت تک بارش نہیں ہوتی جب تک ستاروں کا رب بارش نازل نہ کرے۔ وہ گروہ وہ ہے جس گروہ نے ستاروں کا انکار کر دیا، پروردگار کا اقرار کر لیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی توحید آج ہم تک پہنچی ہے۔ لوگوں یہ حساس معاملہ ہے، اتنا پچیدہ معاملہ ہے، اس کی فکر کرو جب تک تم سچے مواحد نہیں ہوتے۔ اور یہاں تو اتنا عجب معاملہ ہے، میں اپنے استاد سے کل لائبریری میں یہ بات پہ بحث کر رہا تھا، حافظ محمد شریف سب کہو اللہ ان کی صحت والی زندگی لمبی فرمائے، شیخ الحدیث ہے جامعہ سلفیہ۔ میں اور وہ اپنے استاد کا لائبریری میں بیٹھے تھے، میں نے کہا استاد جی
ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بات سیاستدانوں میں میں نے بڑی سنی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میرے پارٹی کے سربراہ کا کرم ہے اور ساتھ میرے اللہ کا کرم ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا کرم ہے ساتھ نواز شریف کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے ساتھ عمران کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے ساتھ زرداری کا کرم ہے. میں نے کہا استاد محترم یہ ظلم نہیں ہے. انہوں نے فرمایا اے میرے دوست میرے آقا کا حکم ہے، اور سن لو اور بکھی کے باسیوں میرا جی چاہتا ہے کہ جتنی میری زندگی باقی ہے اس مسجد میں کھڑے ہو کر تسلسل کے ساتھ اللہ کی توحید ہی کے نغمے گاتا رہا. مجھے موت آ جائے، مجھے گولی لگ جائے، میرا سب کچھ مٹ جائے، میرا سب کچھ کٹ جائے، مگر جب میں مر کے اٹھایا جاؤں تو میرے نام اعمال میں اس عرش والے کے سوا کسی اور کا نام نہ آئے. یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. مجھے فرمانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی ہے، مہر حکم کیا ہے. ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. کیا پوچھا؟ جو اللہ چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آپ نے سختی سے منع کیا. اور سن لو دو لفظ بولنے والا ہوں. آقا نے فرمایا کہ جب کہو کہ اللہ نے کیا پھر محمد رسول اللہ نے کیا، یہ جائز ہے. اللہ چاہتا ہے پھر جو رسول چاہتا ہے. سما بولا جا سکتا ہے، واو نہیں بولی جا سکتی. واو کا مطلب حاجی صاحب یہ ہے کہ جو اللہ کرتا ہے اور جو رسول کرتا ہے. اور نہیں بول سکتے کہ فلاں سیاستدان بھی کرتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے، یہ حرام ہے. یہ کہنا چاہیے کہ پہلے جو اللہ چاہتا ہے پھر جو، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے منصب ملا جی میں ایم ایل اے بن گیا ہوں، تو بندے کہہ دیتے ہیں باجی اللہ کا کرم ہے اور فلاں جماعت کے لیڈر کا کرم ہے. کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کا کرم ہے اور فلاں کا کرم ہے میں ایم ایل اے بن گیا. یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کا کرم ہے اور پھر عوام کا کرم ہے. اور کا لفظ حرام ہے، اور بولنا شرک کے اندر توحید کے اندر جائز نہیں ہے. جب بھی بولو کہو اللہ نے چاہا پھر جو رسول نے چاہا. پہلے اللہ ہے پھر کوئی اور ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ لوگو وقت بہت بیت چکا ہے. سب سے پہلے مواحد بنو. اپنی نماز قبول کروانے کے لیے، اپنا روزہ قبول کروانے کے لیے، اپنی عبادات قبول کروانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل بھی کرو وہ اپنے نبی سے پوچھ کے کرو. اور پوچھ کے کرو. بڑی معنی خیز بات ہے، اللہ نے ابھی میرے دل میں ڈالی. ابھی ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک منکر حدیث آیا، بیٹھ گیا. آپ فرمانے لگے تم حدیث کو نہیں مانتے؟ کہنے لگا میں نہیں مانتا. امام کہتا ہے سن پھر ہم کیسے مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس کا حکم اسی طرح فرض ہے جس طرح مسجد نبوی کے منبر سے صحابہ سن کے فرض سمجھتے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو نبی نظر آتے تھے، ہمیں نبی نظر نہیں آتے. حدیث کا مقام، اللہ کے نبی کے حکم کا مقام اسی طرح ہے جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے دور میں تھا، نبی کی زندگی میں تھا. حضرات کوئی کام بھی کرو، پوچھنے سے مراد یہ ہے اے لوگو اپنی مسجد کے مولوی تک دین نہ رکھو، اپنے گھر کے بڑے کی بات کو دین نہ سمجھو. شریعت ساز اگر کوئی ہستی ہے تو آمنہ کا لال ہے، اور اس نبی نے اپنی مرضی سے شریعت پیش نہیں کی. اور کس کی مرضی سے پیش کی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور ایسا نبی ملا
کہ جس کے ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتے تھے. آؤ لوگو، اس کی سنت کے ساتھ نماز پڑھو، اس کی سنت کے ساتھ روزہ رکھو، اس کی سنت کے ساتھ. اچھا، بڑی عجیب بات ہے ویسے، عیسائی اتنی ترقی کرنے کے باوجود عیسیٰ کی زندگی کے چند واقعات کے سوا کچھ نہیں جانتے کیا کر گیا. موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کے چند معجزات یا فرعون کے دربار کی لڑائی کے علاوہ آگ لینے گئے فلاں جگہ چند واقعات کے سوا یہودیوں کو بھی پتہ نہیں کہ موسیٰ کیا کرتا رہا. اب دیکھو نا، عیسائی ان کے عیسیٰ، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ پہ، وہ کتنے سال جنگل میں چلے گئے، بعد میں نمودار ہوئے. اور کوئی دنیا کا عیسائی بتا سکتا ہے کہ وہ اتنے سال جنگل میں کیا کرتے رہے؟ کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے؟ اب عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، عیسائیوں کو شادی کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ مسلمان تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے وہ نبی ملا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر کسی نے گھر میں باپ بن کے زندہ رہنا ہے نا تو وہ دیکھے کہ فاطمہ کا بابا کیا کرتا تھا. اگر کسی نے امام بن کے رہنا ہے اس دنیا میں، اور وہ مسجد نبوی کے مسلح کی تاریخ پڑھ کے دیکھے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو نمازیں پڑھانے والا امام کیا کرتا تھا. اگر کوئی جرنیل بننا چاہتا ہے تو آئے، اپنی عبادات کو اللہ کے ہاں مقبول کروانا چاہتا ہے تو لوگوں وہ بدر و حنین کے سپاہ سالار محمد کی زندگی پڑھ کے دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شوہر بن کے اپنی بیوی کے ساتھ دنیا گزارنا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ ختیجہ، عائشہ، حفصہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے خامد محمد کریم کی زندگی پڑھ کے دیکھیں. الغرض وقت کم ہے، جو بھی کچھ کرے اس دنیا میں اسے راہبر ملا ہے تو مدینے والا ملا ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. جب تلک توحید نہیں ہوگی، جب تلک سنت کی مور نہیں ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ جو بھی کرو گے جب تلک اللہ کے لیے نہیں کرو گے کبھی قبول نہیں ہوگا. اللہ کی توحید بھی لے آؤ، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بھی آ جاؤ. ایک بڑی حدیث ہے، سنا کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے، کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سننا بات، ہائے ہائے ہائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ ابو ہریرہ کی میں بات سنانے لگا. منبر پہ بیٹھے، اور دنیا میں گم ہو کر مرنے والوں سنو بات. آنکھیں کھولو، رمضان کی برکت سے اپنے اللہ سے جڑ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، اپنے قدموں کو روکو اور اس کی طرف آؤ جس کے بغیر تمہارا قبر میں گزارا نہیں ہو سکتا ہے. آؤ اس کی طرف. دنیا بھی اسی رب کی ہے اور قبر بھی آباد کرے گا تو اس کا حکم ہی کرے گا. محشر کے میدان میں بھی اگر نجات ملے گی تو اسی کے کرم سے ملے گی. جنت میں محمد کے ساتھ جانا ہوگا تو اسی کے کرم سے جانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے، قال قال رسول اللہ، یہ الفاظ کہے کہ منبر سے نیچے جا گرے. شاگردوں نے اٹھایا، خوف تھا، خوف. ہائے ہائے استاد جی کیا ہوا ہے؟ ہوش آئی، پھر بیٹھے، کالا کالا رسول، پھر گر گئے. 3 مرتبہ گرنے کے بعد شاگردوں نے دبایا، پانی پلایا. استاد جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا شاگردو، مجھے وہ حدیث یاد آئی ہے جو تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہ آقا نے فرمایا تھا. یہ میرے جمعے کا آج کا خلاصہ ہے، توجہ سے سننا. آقا نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، قیامت کے دن اللہ جہنم کو دہکانے کے لیے لوگوں میں سے
پہلے فرعون کو نہیں ڈالے گا، پہلے نمرود کو نہیں ڈالے گا، پہلے حمان کو نہیں ڈالے گا، سب سے پہلے میری امت میں مجھ پہ ایمان لانے والے 3 قسم کے لوگوں کو ڈالے گا۔ 3 قسم کے۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا شہید ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، اور سخاوتیں کرنے والا سخی ہوگا۔ سنو بات، میں سنا چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، ہمیں ذرا سی تریڑی بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ ہم نعوذ باللہ معصوم ہیں، ہم سے تو کبھی ہم سخاوت بھی کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے، ہم تو نماز بھی پڑھتے۔ یار دیکھو، غور کرو، تڑپ جاؤ، اتنا مشکل مرحلہ ہے، اور شہادت سے بڑا بھی کوئی منصب ہے؟ کیا ہوگا؟ لایا جائے گا، گردن کٹی ہے، جسم زخمی ہے، بدن خون آلود ہے، فرشتوں نے اٹھایا ہے، اللہ شہید ہے، فرمایا اٹھاؤ اور میری جہنم میں پھینک دو، پھینک دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پوچھا جائے گا اللہ میں تو کٹ کے آیا ہوں، فرمایا ہاں تو کٹا تو تھا، مگر اس لیے کٹا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے تغمہ بصالت دیں، لوگ تمہیں تغمہ جرت دیں۔ اے ظالم، تو جن لوگوں کے لیے کٹا تھا انہوں نے تیری واہ واہ کر دی، میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کا قاری لایا جائے گا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سنانے والا، خطبہ دینے والا، اور کیا ہوگا؟ اللہ اس نے بڑی تبلیغ کی ہے، اللہ نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، بڑی تبلیغ کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، جھوٹ بکتا ہے، یہ صرف اس لیے آیا تھا، اس لیے قرآن پڑھتا تھا، اس لیے جلسے کرتا تھا کہ لوگ اس کے نعرے مارے، لوگ اسے علامہ کہیں، لوگ اسے قاری القرآن کہیں، لوگ اسے فہامہ کہیں۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ میری دنیا میں بلے بلے ہو جائے، اس کی بلے بلے ہو گئی، اس کا نام چمک گیا۔ جب اس نے میرے لیے زمین پہ نہیں کیا، میں عرش بری پہ اس کے لیے کیوں کروں؟ فارغ ہے، جہنم میں پھینکو۔ سخی کا بھی عالم یہی ہے، سخاوتیں کی ہیں، اللہ کہے گا سخی کہلوانے کے لیے کی تھی، غنی کہلوانے کے لیے کی تھی، لے جاؤ۔ جھوٹ بولتا ہے، میرے دربار میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لہذا لوگوں آؤ، اپنے آپ کو مواحد بناؤ، اپنے آپ کو متبع سنت بناؤ۔ کوئی کام بھی کرنا ہو، آج کمپیوٹر کا دور ہے، لیپ ٹاپ کا دور ہے، موبائل سسٹم ہے، کوئی کام بھی کرنا ہے اس کی تحقیق کرو، کیا یہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، توحید کے ساتھ کرو۔ امید ہے، امید ہے، امید ہے، یہ 3 کام تم پلے باندھ لو، اس کی رحمتوں کا سمندر تمہاری قسمت میں بہنا شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔